لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین محترم، آج ماہ مبارک صیام کی 14 تاریخ آن پہنچی۔ بہت ہی تیزی سے ہمارے درمیان سے ماہ مبارک صیام گزر رہا ہے۔ آج کا موضوع گفتگو روزہ اور انفاق، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ پیش کروں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کبھی انسانوں سے خطاب کیا یا ایھا الانسان، پھر اس کے بعد کبھی کافرون سے خطاب کیا یا ایھا الکافرون، جیسا قل یا ایھا الکافرون، کبھی اہل کتاب سے خطاب کیا یا اہل الکتاب، اور مومنین سے جب اللہ نے خطاب کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ اسی خطاب میں سے ایک خطاب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے کے سلسلے میں پروردگار کا خطاب ہے۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا۔ روزے کو فرض کیوں قرار دیا گیا ہے، کیوں واجب ہے روزہ؟ اس سلسلے میں جب ہم نے معصوم سے سوال کیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لما، جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا لما فرض اللہ الصوم فورد الجواب لیجد الغنی مزج الجوع فیحن علی الفقیر۔ روزے کو اس وجہ سے واجب قرار دیا گیا ہے، امام فرماتے ہیں جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے جواب دیا لیجد الغنی مزج الجوع، مالدار افراد بھوک کا درد چکھیں، فیحن علی الفقیر، اور جب بھوک کا درد چکھیں گے تو یہ فقیروں کی مدد کریں گے، یعنی انفاق کریں گے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کے دل میں جذبہ انفاق پیدا ہو۔ انفاق کے سلسلے میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے صاحبان ایمان اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو اپنے مال کو، مما رزقناکم، اس مال کو خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ تو تمہاری شفاعت قبول ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اپنے مال کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ انفاق انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ ایک انسان کماتا ہے، مال و دولت کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے انفاق کے لیے کہا جائے تو وہ اتنی جلدی حاصل نہیں ہو جاتا ہے انفاق کے لیے، لیکن حاصل ہوگا انسان انفاق کے لیے اس وقت جب وہ غور کرے، تھوڑا سوچے۔ اسی آیت کے ذیل میں جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، تم انفاق کرو اس مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی انسان اگر یہ سوچ لے کہ دینے والا اللہ ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر لے اور انفاق کرنے لگے تو پھر اس کے لیے انفاق کرنا آسان ہو جائے گا، چونکہ اسے یقین ہو جائے گا جس نے آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا۔ انفاق کے بہترین راستہ ہے کہ جو ہے انسان یہ سوچے، غور کرے، فکر کرے کہ یہ انسان جو ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں انفاق کر رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قالا، اور انفاق کا بہترین موقع ماہ رمضان المبارک ہے۔
افطار کرانا انفاق میں سے آتا ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، اگر کوئی انسان کسی روزے دار کو افطار کرائے تو افطار کرانے کا ثواب بالکل ویسے ہی ہے جیسے روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یعنی انسان اگر انفاق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کسی مومن کو افطار کرا رہا ہے تو اس روزے کا ثواب اسے مل رہا ہے، روزے کا پورا ثواب اسے مل رہا ہے۔ روزہ واجب ہے اور اس واجب کا، اور اگر مزید ثواب لینا ہے تو لوگوں کو افطار کرائیے، افطار کرانے کا۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سلسلے میں اذا اراد ان یفطرا، جب بھی رسول افطار کا ارادہ کرتے تھے، افطار کرنا چاہتے تھے، امرنی تو مجھے حکم دیتے تھے ان افتح الباب لمن یرد من الافطار، کہ میں دروازے کو کھول دوں ان افراد کے لیے جو افطار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیتے تھے افطار کے لیے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام نے کیا کیا۔ جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام جب بھی روزہ رکھتے تھے تو ایک گوسفند کو ذبح کرتے تھے، ایک جانور کو ذبح کرتے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے بنواتے تھے، اس کے بعد اسے تیار کرواتے تھے، آمادہ کرواتے تھے، پکواتے تھے اسے، اور جب تیار ہو جاتا تھا تو اس کا حصہ بنا کر اپنی نگاہوں کے سامنے افطار کے لیے مومنین کے ہاں بھیجتے تھے، فقراء کے ہاں بھیجتے تھے، غرباء کے ہاں بھیجتے تھے امام سجاد علیہ السلام۔ لیکن خاصیت یہ ہے کہ امام مومنین کے لیے اہتمام کرتے تھے اور خود جو افطار کرتے تھے وہ روٹی اور خرمے سے افطار کرتے تھے، کھجور سے افطار کرتے تھے۔ کتنا اہتمام کرتے تھے امام علی علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، اللہ نے مالداروں کے مال میں فقراء کا لقمہ فرض کیا ہے، فقراء کے لیے لقمہ ہے، اس کے اندر مالداروں کے مال کے اندر فقراء کا حق ہے۔ وقال اللہ تعالی المال مالی، اللہ نے فرمایا ہے یہ مال جو اللہ نے دیا ہے یہ مال میرا مال ہے، المال مالی، جو ثروت مند کے پاس مال ہے وہ میرا مال ہے۔ والفقراء عیالی، کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے فقیروں کے لیے، والفقراء عیالی، اور یہ فقراء یہ ضرورت مند میری عیال ہیں۔ والاغنیاء وکلائی، اور یہ اغنیاء جو ہیں میرے وکلا ہیں، میرے وکیل ہیں فقراء کے لیے۔ فمن بخل بمالی، اب جو انسان بھی میرے مال میں بخل کرے، علی عیالی، میری عیال کے ساتھ، یعنی ضرورت مند کی ضرورت نہ پوری کرے، ایک ثروت مند انسان جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ادخلہ النار ولا ابالی، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور میرے لیے کوئی گریز نہیں ہے یہ کام کرنے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ میں نے مال دیا ہے، اس میں فقراء کا حق ہے، اگر وہ فقراء کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اگر کوئی انسان فقراء کی مدد کر رہا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے، تو اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل، بالکل ایسے ہی، حبتن، اس گندم کے دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابلا، جس گندم کے دانے سے 7 گیہوں کی بالیاں اگتی ہیں، نمو ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور ان میں اللہ چاہے تو اور اضافہ کر سکتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے۔ انفاق انسان کے قلب کا
لیے اطمینان کا سبب بنتا ہے، قلب کے لیے اطمینان کا سبب انفاق بنتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، بے شک وہ لوگ جو مال کو خرچ کرتے ہیں رات و دن میں۔ مولا کائنات انفاق کرتے تھے، رات میں کرتے تھے، امام سجاد علیہ السلام انفاق کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، رات میں کرتے تھے۔ بہترین موقع ہے رات میں انفاق کرنے کا، تاکہ جس کی مدد کی جائے وہ شرمندہ نہ ہو سکے اور چار لوگوں میں وہ شرمندہ نہ ہو سکے۔ لیکن آج رواج بدل گیا ہے، انفاق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ویڈیو بنانا، اس کا فوٹو کھینچنا، اس کے بعد لوگوں کے درمیان بخش کرنا تاکہ اس کے چہرے کو پوری دنیا دیکھے کہ یہ فقیر انسان ہے، اس کی مزہ لے۔ سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو رات و دن میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہر بظاہر۔ انسان صدقوں کا اگر دے تو چھپا کے دینا چاہیے، لیکن جو چیزیں اس کے اوپر واجب ہے اسے علنی طور پہ ادا کرنا چاہیے، مثلا خمس، مثلا زکوٰۃ، مثلا فطرہ، تاکہ اس سے لوگ درس لیں اور لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ اس امور میں شوق پیدا کریں، انجام دیں، چونکہ فرض ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ انفاق بلا کو ٹالتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے مال کو ضرورت مندوں میں خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کی بلا دور ہوتی ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال من صدق فی شہر رمضان بصدقۃ، جو انسان ماہ مبارک صیام میں، ماہ مبارک رمضان میں صدقہ دیتا ہے، صرف اللہ عنہ، اللہ اس سے دور کرتا ہے 70 نوعا من البلاء، 70 قسم کی بلاؤں کو اللہ اس سے دور کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر راہ خدا میں صدقہ دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے تو اس سے بلا دور ہوتی ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام کا تقرب کا سبب یہ بنتا ہے صدقہ، خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی پوری کرنا، جیسا کہ خود امام فرماتے ہیں، امام زمان علیہ السلام من اراد ان یصلنا فلیصل صالحی شیعتنا، جو انسان یہ چاہتا ہے مجھ سے رابطہ پیدا کرے وہ میرے شیعوں سے رابطہ پیدا کرے، میرے شیعوں سے اگر اس نے رابطہ کر لیا تو اس نے مجھ سے رابطہ پیدا کر لیا، یعنی میرے شیعہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو اگر پورا کر دیا تو اس نے مجھ سے رابطہ پیدا کر لیا۔ انفاق کرنے کے آداب ہیں، کس طریقے سے انفاق کرنا چاہیے، انفاق خدا کے لیے کرنا چاہیے، انفاق میں یہ نہیں کہ کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کچھ نہیں، انفاق مساوی ہونا چاہیے، شخصیت کو دیکھ کے ایسا نہ ہو کسی کی آبرو چلی جائے، کسی کی عزت چلی جائے۔ انفاق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر محسوس کر لے کہ فلاں انسان ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دینا چاہیے، مہر و محبت کے ساتھ انفاق کرنا چاہیے۔ انفاق مال حلال سے کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہتے ہو، خرچ کرنا چاہتے ہو، ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس مال سے مدد کرو جو تم نے حلال طریقے سے، پاک طریقے سے کمایا ہے۔ انفاق بہترین چیز ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انفاق جو کرنی چاہیے وہ بہترین چیز سے کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ جو ہماری نگاہوں میں پست ترین چیز ہے اسے انفاق کرنا چاہیے، جو سب سے خراب چیز ہے اسے انفاق کرنا نہیں۔ انفاق نیکی یہ ہے کہ تم نیکی اس چیز سے کرو جس کو تم چاہتے ہو، یہی امام حسن علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک صیام ہے اور یہ کورونا جیسی مہاماری ہے، اس میں انفاق کرنا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، جو ائمہ علیہم السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرما، جو مومنین مومنات پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام قیامت انصار میں شمار۔ ربنا تقبل